بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ ایک ہی آیت طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ بھی دو مضمون اپنے اندر رکھتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ آج کی نشست میں ان دونوں کا احاطہ کیا جائے۔ ہم اسلامی معاشرے کے اصلاح کے لیے جو احکام سورہ حجرات شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، فرد اور جماعت دونوں کی اصلاح کے لیے، ان کو پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نجتنبوا کثیرا من الظن، دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے، ظن و تخمین سے، اٹکل پچو لگانے سے، اندازے لگانا، زیادہ اندازے نہ لگایا کرو، ظن و گمان سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بعض ظن، بعض بدگمانیاں نرا گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں نرا گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ تو پہلے اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک ایک حکم ختم ہو جاتا ہے۔ ظن اور جاسوسی دونوں سے منع کیا۔ معاشرے میں جہاں مختلف برائیاں پائی جاتی ہیں، وہاں یہ بھی ایک برائی ہے کہ بدگمانی کرتے رہنا، اور اس میں جو آسانی سے سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا، ایسے ہی کہتے نہیں، اس واقعی یہ کیا ہونا ہے، کہتے ہیں نا، اور اپنے اندر ہی ایسے قلعے تعمیر کرتے رہنا، فلاں بھی میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی، اس بیچارے نے بے شک ہو سکتا ہے سوچا ہی نہ ہو، خواہ مخواہ، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ لیکن ہر طرح کے گمان، ظن و گمان منع نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدی میں گمان کی 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا واجب، دوسرا مستحب، تیسرا مباح، اور چوتھا ممنوع۔ پہلا واجب، دوسرا مستحب، تیسرا مباح، چوتھا ممنوع۔ واجب گمان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 روز پہلے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص نہیں مرے گا مگر اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ حسن ظن رکھتا ہوگا کہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی فیظن ما شاء، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے بارے میں جو وہ سوچتا ہے ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بس اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے سوچے، وہ جو چاہے جیسا چاہے ظن رکھے۔ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ اللہ میرے بارے میں بہتر ہی فیصلہ فرمائے گا، جو فرمائے گا، یہ جو حسن ظن ہے یہ واجب ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر کریں گے۔ تو کہتے ہیں نا، کہتے بھی رہتے ہیں اللہ بہتر کرے، ہاں یقیناً اللہ بہتر کرتا ہے۔ دوسرا ظن مستحب ہے، اور مستحب ظن جو ہے یہ ہے مومن کے ساتھ جس کے ظاہری حال اچھے ہوں، ایسا مومن جس کے ظاہری حال
اچھے ہوں، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس نے کبھی کسی کے بارے میں شرارتیں نہ کی ہوں، کسی طرح شیطانیاں نہ کر، یعنی اس کے ظاہری اعمال اچھے ہوں، اگر اس کے بارے میں آ کر آپ کو کوئی برا کہے بھی تو نہ مانو اور تحقیق بھی نہ کرو۔ حضور نے فرمایا تحقیق کرنا جاسوسی ہے، جاسوسی بھی اس کی نہیں کرنی۔ مجھے آ کے کوئی بتاتا ہے کہ فلاں آپ کا دوست جو ہے اس نے آج آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا، تو مجھے کبھی بھی ٹٹولنا نہیں چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے نہیں کی ہوگی، اللہ بہتری فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مباح ہے، مستحب ہے کہ مومن جو ہے ایمان والا، جس سے جھوٹ صادق نہیں ہے یا جو برا نہیں بولتا، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ وہ اچھا معاملہ کرے گا۔ ایسا شخص جس کے احوال مشکوک نہیں ہیں، اور جس شخص کے احوال مشکوک ہوں، جو لگائی بجائی کرتا رہتا ہو، جو بری باتیں کہہ لیتا ہو، جو جھوٹ بول لیتا ہو، اس کے بارے میں گمان رکھنا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ مباح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جائز۔ اس کے بارے میں بدظنی ذہن میں رکھنا کہ نہیں اس نے ایسا کیا ہی ہوگا، جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس کے اس ظن پر فیصلہ نہ کرنا۔ ظن رکھنا جائز ہے کہ اس نے واقعی ایسی بات کی ہوگی، لیکن جب تک اس بات کی تصدیق آگے نہیں بڑھنا۔ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، چانڈ چٹوکا نہیں کرنا، مارنا نہیں، اس کے بارے میں کوئی کیس، کوئی ایسی بات جس سے پھر رکھنا بڑھ جائے۔ کہا ظن رکھنے کا حرج نہیں ہے مشکوک شخص کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں بھی جب تک یقین نہ ہو جائے تو اگلا قدم نہیں اٹھانا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تیسرا ہے چوتھا ظن ممنوع، اور ظن ممنوع وہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ اس کی تحقیق میں کر جانا چاہیے کہ وہ ملک کے، قوم کے یا کسی بھی طرح انسانیت کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ ظن ممنوع ہے۔ اس میں جنگ پیدا ہو جائے گی، غلطی آئے گی، تمہارا آپس میں جہاں انتشار پیدا ہوتا ہو وہاں ظن کرنا ممنوع ہے۔ تو یہ 4 قسمیں بیان کی گئیں۔ کہا لیکن حکم کیا ہے کہ بعض ظن جو ہیں وہ نرے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں اچھا ظن رکھو، سرکار کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں بد ظنی کبھی بھی نہ کرو۔ اور جو لوگ خب سے باطن کا شکار ہیں، غلطیاں، جھوٹ، فریب، دھوکہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بد ظنی جائز ہے، لیکن اس پر فیصلہ اس وقت کریں جب تحقیق ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی پھر کہا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی، اب اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ گشت فرما رہے تھے، گشت فرماتے ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اور آپ کو سخت نفرت تھی گانے بجانے سے۔ آپ نے دیوار پھلانگی اور اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو پہلو میں ایک لڑکی بٹھا کے ایک آدمی گانا سن رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ یا عدو اللہ اظننت ان اللہ یسترک انت علی معصیت، کہ تو اس گناہ میں ہو اور تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پردے رکھ لے گا؟ اسے پکڑنا چاہا تو اس نے کہا رک جائیں، جلدی نہ کریں جناب، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو 3 گناہ ابھی آپ نے کر لیے، 3 نافرمانیاں ابھی آپ نے کر لی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں لا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، آپ نے میری جاسوسی کی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی کسی کے گھر آؤ تو دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں۔ دوسری نافرمانی حکم قرآن کے حکم کی آپ نے یہ کی ہے۔ تیسرا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ آپ نے اجازت بھی کوئی نہیں دی۔ تو آپ نے تو اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں، میں تو ایک توڑ رہا ہوں۔ اب خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، کہ صدقے جائیں سیدنا عمر فاروق کے، کانپنا شروع کر دیا۔ اسے کہنے لگے میں اگر تجھے معاف کر دوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی گانا نہیں سنوں گا یا ایسی حرکتیں نہیں کروں گا۔
وہ آپ کے اس رویے سے وہ باز آ گیا اور آپ نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں مجھے معاف کر۔ یہ خلیفۃ المسلمین۔ تو کہا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اللہ پردے رکھنے والا ہے، جب تک کوئی پردے میں ہے اس کا گناہ بھی ہے تو پردے میں رہنے دو، اور جب کوئی باہر آ جائے اعلانیہ گناہ کرے تو اس کی گرفت کر لو تاکہ معاشرے میں تباہی نہ آئے۔ تو فرمایا من ستر مسلمن فقط سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پردے رکھے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اب اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات پیچھے ایک نشست میں کر چکے ہیں، تو صرف سمجھا دیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ شخص أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کیا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا اس طرح کر کے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ماعز اسلمی۔ ماعز اسلمی سے زنا ہو گیا بیوی کی موجودگی میں، شادی شدہ تھے، لیکن جب غلطی کر چکے تو ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، فوراً سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، خود آ کے اپنا گناہ بیان کیا، اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آئے، پھر یہی کہا، پھر سرکار نے تیسری بار کہا اس کو پکڑو لے جاؤ اور جا کے چوک میں کھڑا کر کے سنگسار کر دو۔ سزا، شرعی سزا سنگسار کرنا تھی۔ تو جب آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس کو سرکار نے سن لیا۔ ایک شخص کی، اس شخص کی طرف دیکھو جس کا گناہ اللہ نے ڈھانپ دیا تھا مگر اس نے خود انکشاف کر دیا، یعنی پتہ تو کسی کو نہیں تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پردے میں اس کا گناہ اللہ نے ڈھانپ دیا تھا، اس نے خود انکشاف کیا، پھر اس طرح سنگسار کیا گیا جس طرح کتے کو مارا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن لی لیکن سرکار خاموش رہے۔ پھر سفر میں وہ دونوں صحابی حضور کے ساتھ تھے، تھوڑا سا آگے گئے نا تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ دونوں کدھر، یہ فلاں فلاں کدھر ہے؟ تو دونوں حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ کہا تم نیچے اترو نا، وہ جہاں گدھا پڑا ہوا ہے جاؤ اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ تو ان دونوں نے حقارت سے دیکھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی مردار گدھے کا گوشت بھی کھاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تو تم جو عمل کر رہے تھے وہ اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر تھا، اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ پھر فرمانے لگے، حضور نے ارشاد فرمایا قسم پیدا کرنے والے کی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے حوض کوثر سے پی رہا ہے، اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے بارے میں دنیاوی سزا اپنے اوپر خود نافذ کروا لی، اللہ کے خوف میں اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے بخش دیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے بارے میں زبان نہ کھولتے، جو کام تم نے کیا ہے یہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ تو یہ غیبت کے بارے میں اتنا سرکار کا ارشاد گرامی پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ تو قرآن عظیم نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کبھی کسی کے ساتھ اگر غیبت کرو گے تو تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اتنا برا ہے۔ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر تمہیں غیبت کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو سیرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔